بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو گئی. ابھی جو ہمارے خاص طور پہ سندھ میں ہم بیٹھے ہیں, چیف منسٹر سندھ نے اپنا حلف اٹھا لیا, نئی کیبنٹ آ جائے گی. آج ہم خاص طور پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی پرفارمنس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ایسا کام کیا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بیسیکلی رول کیا ہوتا ہے, کیا پروونس میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایسا کوئی سگنیفیکنٹ کام کیا. ہم نے تقریباً آلموسٹ سب جتنے بھی سندھ کے کیئر ٹیکر منسٹر تھے ان کے انٹرویوز کیے, چیف منسٹر کے, اس کے ساتھ فیڈرل منسٹرز کے انٹرویو بھی کیے جو کیئر ٹیکر تھے. اب ہم آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو بڑی کنٹروورسی میں بھی رہی, اور وہ ان کے ساتھ پورے کیبنٹ کے الگ ہوتے تھے, ان کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اختلافات ہوتے تھے. اور اختلافات ہی ایک بیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ لگتا ہے کہ جب آپ کسی سے ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام, اور یس مین یس سر نو سر, تو اس سے کام اس لیول کا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے پاس پورٹ فولیو تھا ہیلتھ کا, سوشل ویلفیئر, پبلک ہیلتھ, انجینئرنگ. شکریہ آپ کا, بہت بہت آپ نے مجھے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے اپنی جرنی شروع کی اور آج آپ سندھ کے کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہ چکے ہیلتھ کے. دیکھیں, میں نے ڈار میڈیکل کالج سے اپنی میڈیسن کیا سر 1986 میں. 88 میں انگلینڈ چلا گیا اور میں نے وہاں سے اپنی پوسٹ گریجویشن کی. پھر اس کے بعد ٹریننگ کی. ٹریننگ کر کے 2001 میں وہاں کچھ سال کام کرنے کے بعد 2001 میں واپس آیا. لندن میں کام کیا میں نے برمنگھم کے لیے زیادہ تر. وہاں سے پھر ہم جب واپس آئے تو اس وقت میں نے جو فیلڈ چنی تھی وہ مجھے پتا تھا کہ اس کی بہت سخت کمی ہے ہمارے یہاں, ہم بہت پیچھے تھے. تو اس لیے میں نے وہ ایسی فیلڈ چنی گیسٹرونٹرالوجی کی اور لیور کی, کہ جو ہمارے لیے ضروری بھی تھا, اور ہمارے یہاں اس کا جو ہے وہ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں تھی. واپس آنے کی وجہ میرے والدین اور میرے والد صاحب, اللہ ان کو بخشے, وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اقبال کا ایک شعر ہے, ذرا نم ہوئی تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو مجھے کہتے تھے بیٹا دیکھو, تم اس مٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور یہ مٹی ہر ایک کو نوازتی ہے. تو ہمیشہ سے ذہن میں تھا پہلے دن سے جب میں گیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ واپس آنا ہے, واپس آ کے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے ہمارے لوگوں کو اور ہماری فیلڈ میں کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ ہمیں میڈیسن پڑھائی جاتی ہے فری میں, بلکہ میرے خیال میں تو ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں پڑھنے کے. جب میں میڈیسن پڑھ رہا تھا تو اس وقت سالانہ فیس 350 روپے تھی. باہر کی دنیا میں بہت زیادہ پیسے نہیں, لیکن اس سے بہت زیادہ تھے. آج بھی جو ہماری فیس ہے وہ تقریباً 3000 روپے سے کچھ کم ہی ہے اور مہینہ کی. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, ایون ہمارے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل سے کمپیئر کر لیں تو وہ 10% بھی نہیں ہے, 5% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس پیسے میں پڑھائے جا رہے ہیں اس ملک سے, جس کی وجہ سے ہم جو کچھ آج بنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, تو ہمارے پر یہ قرض ہے ہماری مٹی کا, ہمارے ملک کا, ہمارے لوگوں کا. تو جب میں واپس آیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس نا یہاں پہ جو ایڈوانس انڈوسکوپی کی فیسلٹیز پبلک سیکٹر میں تھی نہیں, اور غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل تھا. تو میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل جوائن کیا. وہاں ان کے ساتھ مل کے ہم نے جو سول اور جنا کے مریض ہوتے تھے ان کے یہ ایڈوانس انڈوسکوپی, پتے کی نالی کی انڈوسکوپی, لبلبے کی نالی کی, یہ جو پروسیجرز ہیں, اور کچھ کینسر کے اسپیشل پروسیجرز ہوتے, تو وہ ہم نے پھر شروع کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا سول ہسپتال میں 2006 میں ایک یونٹ بنا جہاں پہ میں نے اس کو جوائن کیا, اور رضاکارانہ طور سے 2006 سے آج 2018 ہو گیا میں سول ہاسپٹل میں. اب تو ایک نیا انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. اس وقت ہم نے 2 کمروں سے سٹارٹ کیا, اور ہم 1.5 سال کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ بن گئے ایڈوانس انڈوسکوپی کا. اور آہستہ آہستہ ہم نے اتنی ساری چیزیں کر لیں. سرجیکل وارڈ 4 سے سٹارٹ کیا. 2019 میں نے مراد علی شاہ صاحب کو ایک پریزنٹیشن کری کہ ہم نے یہ
13 سال میں تقریباً یہ ہم نے کر لیا. اس وقت میں نے ان سے کہا کہ مراد صاحب اب اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں, ہم ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, ہم چیزیں کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم پاکستان میں سب سے زیادہ کرنے والے پروسیجرز میں سے ایک ادارہ تھا, بلکہ دنیا کے حساب سے بھی اچھے بڑے ادارے تھے. اور ہماری جو خاصیت تھی اس میں یہ تھی کہ جی ہم صرف کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہے تھے, ہم کوالٹی بھی. ہماری ایز گڈ ایز اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ ہمارے ریزلٹس جو تھے. تو مراد صاحب نے کہا نہیں مجھے آپ اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لے کے جائیں. تو میں نے کہا چلیں پھر 50% آپ ارینج کریں گورنمنٹ, 50% ہم کریں گے. رائٹ. اور اس طرح سے پھر سول ہسپتال میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اینڈ گیسٹرونٹرولوجی. تو وہ مئی پچھلے سال 2023 میں اس کا اناگریشن کیا, مراد علی شاہ صاحب نے کیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اتنی بڑی ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس وقت پاکستان میں تو کیا دنیا میں بھی کم ادارے ہیں جو اس نوعیت کے جس طرح سے ہم نے بنایا. ہم نے وہاں پہ ایک کانسیپٹ کو چیلنج کیا. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو فری ادارے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ فری لگیں. ان کی جو دیکھنے میں, ان کے جو ایکوپمنٹ میں, اور سب سے امپورٹنٹ ان کے جو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے رویے میں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے مریض کو کہ مریض جو ہے نا وہ کسی فری فلاحی ادارے میں ہے. پراپر ٹیک کیئر, پراپر ٹیک کیئر, اور پراپر سے زیادہ. ہم نے جو ٹیم بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اچھے لوگ دیے. تو اس ٹیم میں ہم قرآن کی جو ٹیچنگ ہے وہ یہ کہ جو شخص آپ سے مدد لیتا ہے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. مدد کرنے والے کا نہیں, مدد لینے والے کا. کیونکہ آپ کو تو ریوارڈ ملے گا نا اللہ کی طرف سے. تو جب اللہ کا ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے تو شکریہ تو آپ اس کا ادا کریں گے نا جس کی وجہ سے ملے. آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تو یہ پھر آپ کو ادھر گورنمنٹ سیکٹر میں منسٹری میں کس نے دھکا دیا؟ یہ ہاؤس آف لیڈر نے آپ کو اپروچ کیا یا اپوزیشن نے آپ کو اپروچ کیا؟ نہیں, نہ مجھے ہاؤس آف نہ اپوزیشن نہ کرنٹ سیٹ اپ نے اپروچ کیا تھا. سچی بات یہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں, ان سے میری کچھ اس قسم کی دوستی ہے کہ ان کو منع کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کا نام دے دیا, اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیونکہ میں نے کہا ہے تو ڈاکٹر صاحب منع نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے مروا دیا ہے. دیکھیں میرا مزاج اس جاب کے لیے صحیح نہیں ہے. صحیح. کیونکہ میں مصلحت پہ بلیو نہیں کرتا زیادہ. میں زندگی میں زیادہ تر بلیک اینڈ وائٹ پہ رہتا ہوں. آپ مجھے پسند ہیں تو میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہوں, اگر آپ سے کوئی اختلاف ہے تو آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے, میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں آپ کی. لیکن جہاں میں سمجھوں گا کہ کوئی چیز حق بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ, یہ تو ظاہر ہے ہم سب کو کرنا چاہیے, لیکن اس میں بھی اگین میرے والدین نے مجھے بڑا تربیت کرو. ہم جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو اس پہ آئی ول اسٹینڈ, اینڈ کانسیکوینسز کیا ہوں گے آئی ڈونٹ ریئلی کیئر, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ تو ایک نظر سے اچھی بات بھی ہوئی نا کہ ایک آپ جیسا آدمی آیا جس نے ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ گورننس ہوتی کیا ہے. آپ صرف ہیلتھ ہی سیکٹر نہیں تھا, کیونکہ آپ ایک کیبنٹ کے ممبر تھے جس میں چیف منسٹر صاحب بھی تھے, باقی منسٹر صاحبان بھی تھے. کیا دیکھا؟ دیکھیں تھوڑا سا آئیڈیا تو ہم سب کو ہے نا. میرا کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بڑا تعلق رہا. میری ڈاکٹر عزرا ہیلتھ منسٹر تھیں, مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. صحیح. اور میں آپ سے بڑے کھل کے, کسی کو مجھے شوق نہیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے کسی کی چمچہ گیری کرنے کا شوق رہا نہیں الحمدللہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر عزرا اور ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب دونوں نے جب بھی ہم نے ایک ہیپیٹائٹس کا بڑا زبردست پروگرام کیا ہے اور ابھی کر بھی رہے ہیں, یا ہم نے یہ SIAG کا ادارہ بنایا, مجھے 100% سپورٹ ہوئی. مجھے کسی چیز میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, کوئی پیسے نہیں مانگے گئے, کوئی کمیشن نہیں دینا پڑا, کچھ نہیں ہوا اس طرح. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا انوالو تھا. اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو ظاہر ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, بیکاز آپ اندر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
कैबिनेट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड हमें एक केयर टेकर में एक बड़ा एडवांटेज होता है. वो एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल लोड नहीं होता पीछे. तो मुझे वोट नहीं जाके मांगने लोगों से या लोगों को सेटिस्फाई करना. आपने डिलीवर करना मैंने है. कुछ फैसले ऐसे हम कर सकते हैं जो मैं समझता हूँ सियासी हुकूमतों के लिए शायद मुश्किल होते हैं और वो हमें करने भी चाहिए. इसीलिए हम और हमें थोड़ा वक्त भी ज़्यादा मिला जितना मिलना चाहिए था उससे. तो जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको चलाना ज़रूरी था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत थी. थोड़ा सा फोकस, मेरी सोच में थोड़ा सा फोकस डिफरेंट था. मैं प्राइमरी केयर और प्रिवेंटिव केयर को मैं समझता हूँ उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुसूसन इसलिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं. दूसरा ये कि प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर से आप बहुत लार्जर पोर्शन ऑफ योर पॉपुलेशन जो है ना उसको आप बेहतर कर सकते. तो इस सोच के साथ और फिर हमने कुछ जो मुझे ज़ाहिर है मैं फील्ड में हूँ मेडिसिन की, तो कुछ आइडियाज़ थे. तो उसको देखते हुए मैं समझता था कि हम 6 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं. कुछ हमने किया, कुछ हम नहीं कर सके और मैं शेयर करूंगा कि हम क्यों नहीं कर सके और क्या करना चाहिए था. देखें जो कुछ चीज़ें हमने की. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. जी, ब्रेक के बाद आके डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्या था जो डॉक्टर साहब नहीं कर सके और ना कर सके तो उसकी वजूहत क्या थे. और डॉक्टर साहब के हमेशा जो है वो फ्राम स्टार्ट और वेरी एंड डे तक जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ सख्त इख्तलाफात रहे और आखिरी दिन में तो ये ख़बर भी आई कि शायद बात हाथापाई तक भी गई. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. जी वेलकम बैक नाजरीन. हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर निगरान वज़ीर हेल्थ सोशल वेलफेयर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डॉक्टर साद खालिद नियाज़. किसी तारुफ के मोहताज हैं. डॉक्टर साहब ऐसा क्या था जो आपने अच्छी बात, पहले तो अच्छी बात बताएं जो आपने अच्छा किया. देखें एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा मसला पोस्टिंग्स का, ट्रांसफ़र्स का है. हमारे यहाँ डोमिसाइल इस्तेमाल होता है जॉब लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन फिर जब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की बात आती है तो हम उस डोमिसाइल से हट के दूसरी जगह जाना चाहते हैं. तो मैंने कहा जी जितनी भी ट्रांसफ़र्स होंगी वो डोमिसाइल बेस्ड होंगी. दूसरा ये कि हर आदमी को कराची आने का शौक़ है और फिर उससे होता ये है कि आपकी इंटीरियर सिंध में सर्विसेज इफ़ेक्ट होती हैं. तो हमने कहा जी कराची ट्रांसफ़र तो हम रोक देंगे क्योंकि इसमें 2-3 तरीके होते हैं. एक सिर्फ हमने रखा था कि जहाँ पे कोई ऐसी मेडिकल रीज़न या किसी के वालिदैन की बीमारी, कंपैशनेट ग्राउंड के कोई एक्सेप्शनल केसेस थे वो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन जनरली हमने कोशिश की कि इस तरह ना हो. दूसरा हमने मेरिट बेस अपॉइंटमेंट्स की. तो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए जैसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ की हुई, नर्सिंग डायरेक्टर की हुई, कराची के जो हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर सर्विसेज होते हैं वो हुए, ड्रग इंस्पेक्टर, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई, ये सारे इंटरव्यूज़ हुए. हमने जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको बुलाया, उनसे इंटरव्यू करके फिर उनको जॉब दी जो भी बेस्ट था. ठीक. एंड आपको मतलब मैं इसमें लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ा. शायद मेरी मिजाज को देखते हुए नहीं लोगों ने मुझे कोई फ़ोन किया, किसी ने दबाव डाला, लेकिन बहरहाल ये काम हुआ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा. फिर हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की. जैसे प्राइमरी केयर में मैंने देखा कि हमारी औरतों का मसला है, तो हमने एक वेल वुमेन क्लिनिक का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया. यानी कि हर BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में एक औरतों के लिए मखसूस क्लिनिक कर दी ताकि वहाँ पे उनकी छाती के एग्जामिनेशंस, उनके देखिए मेंटल जो हेल्थ है वो औरतों में खुसूसन उसकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो भी. फिर जो दीगर अमराज हैं उनके टेस्ट हो जाएं. बच्चों के लिए भी वहाँ पे एक सेकंड विंडो हो जाएगी जहाँ पे वो चेक हो जाएगा कि उनकी वैक्सीनेशन टाइम पे हुई या नहीं. तो ये बच्चों को, औरतों का ये तकरीबन आपकी 70% पॉपुलेशन तो आगे ही इसमें तकरीबन कवर हो जाती है. मेन का अगर आप देखें रुझान ये है कि वो खुद से अस्पताल चले जाते हैं, दूर भी जाना तो चले जाते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ हमने फिर नशा का बड़ा मसला है कराची में भी और बिलखुसूस और दीगर में जाए, उसके ऊपर हमने एक टास्क फोर्स बना ली. रजिस्ट्रीज़ जो हैं हमारे यहाँ बीमारी के, देखें हमें ये नहीं पता अगर कि कितनी है बीमारी, हम कहते रहे ये आम है ये, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता. तो उसके हिसाब से फिर आप जब आपको पता चलता है कि यार ये हमारा मसला बहुत ज़्यादा है और ये इश्यूज़ हैं, तो फिर आप उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं. तो इस तरह दीगर
امراض کی ہم نے رجسٹریاں، ڈائبٹیز کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس کی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ان کو کلک ایسا کیا تھا ڈاکٹر صاحب جو آپ نہیں کر لیکن جو میں نہیں کر سکا وہ 2 چیزیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں. میں ڈے 1 سے جب سے آیا تھا میں نے یہ چیز چیف منسٹر صاحب کو بھی بتائی تھی. ایک تھا ہیلتھ انشورنس. تمام پاکستان میں سوائے سندھ کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ جو ہے ہیلتھ انشورنس یا جس کو آپ کارڈ سہولت کارڈ یا ڈفرینٹ نام سے صحت کارڈ ہے. جب ہم آئے تو ہم نے پھر ان سے رابطہ کیا اور پھر ہماری ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ یار ہمارے لیے تو یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے ملٹیپل میٹنگز ڈفرینٹ اداروں سے کریں، اپنے اداروں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی، پی این ڈی سے بھی، پھر جو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے جس نے باقی جگہ پہ کیا ہوا ہے ان سے، نادرا سے، پھر سہولت کارڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں ارشد صاحب، سب سے مل کے ہم نے پورا پہلے ورک اپ کیا، فائنینشیل دیکھا، ریٹس ڈسکس کیے. سب چیزیں کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہم نے ایک سمری اس کی بنا کے بھیجنی ہے. اب یہ ہونا چاہیے تھا. اس کے وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. جب ہم نے سمری بھیجی بڑی مشکل سے، جس میں مجھے جو پرابلم مجھے ہوئی ہے جی، پرابلم یہ ہوئی ہے کہ، اور یہ صرف میرا نہیں تھا، جتنے بھی سیکرٹریز اپوائنٹ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ منسٹر کے مرضی سے ہوتے ہیں. منسٹر کا جو سیکرٹری ہے، منسٹر کا جو ہیلتھ سیکرٹری جیسے. یہاں پہ زیادہ تر منسٹریز میں جو سیکرٹریز اپوائنٹ ہوئے، اول تو زیادہ تر منسٹری تھی سی ایم صاحب کے پاس، اور جو باقی جو تھے ان کے اندر جو سیکرٹریز اپوائنٹ ہوئے وہ ہوئے جو سی ایم صاحب کی خواہش تھی. وہ سیکرٹری کام کرتا ہے، سیکرٹری کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپروونگ اتھارٹی سیکرٹری. اب سیکرٹری صاحب جب ہمارا پہلا ایشو ہوا روبوٹس پہ، جو کہ ایشو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان جیسی جگہ پہ، یہ کہنا کہ جی ہمیں چاند پہ جانا چاہیے، ضرور جائیں چاند پہ، ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ملیریا. ٹھیک ہے نا، ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف فوڈ. چاند پہ تب جائیں نا جب آپ کھانے پیجیے. اچھا، ایک پرسپشن یہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو 15 سال کی حکومت رہی ہے انہوں نے بہت اچھا ہیلتھ پہ کام کیا ہے، اور باقی پروونسز سے بہت اچھا کیا ہے، جس میں جمس ہو گیا، جس میں SIUT ہو گیا، NICD ہو گیا، XYZ، اور باقی پروونسز کے لوگ بھی آ کے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صحت کارڈ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ یہ کرپشن کرتے ہیں، اور یہ صرف 1-2 انسٹیٹیوٹ اچھا بنا کے اور اپنی کریڈیبلٹی شو کرنے. واٹ از یور ٹیک؟ بیکاز آپ نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن یہ جو آپ نے گمبٹ ہوا، SIUT ہوا، NICVD ہوا، یہ ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹلس. اوکے، ٹھیک ہے. پورے معاشرے میں ہارٹ اٹیک تو کم لوگوں کو ہوتا ہے نا، ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، تو آپ کو فوکس کرنا ہے پریونشن پہ بھی. یہ بہت اچھا کام ہے. اس چیز میں سندھ آئی ایم شیور آگے ہر اس سے ادارے سے. یہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سندھ نے ہیلتھ پہ باقی پروونسز سے بہت اچھا کام کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں سندھ میں ہیلتھ میں، ٹرشری کیئر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ٹرشری کیئر میں. سیکنڈری کیئر یعنی آپ خیرپور میں ہیں، اب خیرپور میں ہیں یا آپ پنو عاقل میں، پنو عاقل میں آپ کی اپنی ہسپتال کی جو فیسلٹی ہے جس کو آپ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہتے ہیں، وہاں پہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پرائمری کیئر جو ہے، جو آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، وہاں پہ کمزور ہیں ہم. زچگی کا جو معاملہ ہے، بچوں کا جو معاملہ ہے پیدائش کا، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو میڈیکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلس 2-4 جو ٹرشری کیئر، دیکھیں نا، ایک پرائمری کیئر ہوا جو آپ پرائمری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پرائمری نہیں ہے سندھ میں؟ پرائمری ہے لیکن اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے. اوکے. دیکھیں نا، پرائمری کیئر بنا دینے سے کام نہیں چلے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ہیلتھ انشورنس میں ہم کر کیا رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پرائمری کیئر کو ہم نے انوالو کیا، جو کہ پنجاب KPK نے نہیں کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے کہا جو سب سے غریب ہیں 32% BISP 2 تک، وہ سارے فری ہوں گے. اس کے اوپر والے ہم نے بریکٹس بنا دیے کہ آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کی آمدنی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے تو آپ کو لاکھ کے بل میں 10,000 آپ کو دینا پڑے گا، باقی انشورنس کور کرے گی. اگر آپ کی اس سے زیادہ ہے تو 20,000 دینا پڑے گا، اس سے زیادہ ہے 30,000.
اور جو فائنل بریکٹ ہے جس میں میرے جیسے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ پیسے دے گی, جیسے اگر آپ کو 50% گورنمنٹ دے رہی, لیکن وہ صرف اس وقت دے گی جب آپ ٹیکس پیئر ہیں, نان ٹیکس پیئر کو نہیں دے گی ہائی بریکٹ میں, تاکہ ہمارے یہاں ٹیکس کے اوپر بھی. اچھا, یہ جو صحت کارڈ ہے, میں آپ کی بات بھی صحت کارڈ کو امپلیمنٹ نہ کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس کے پیچھے مقاصد کرپشن ہے, کیونکہ وہ صحت کارڈ کرے گا تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل, یا ایک ایسے بندے نے یہ صحت کارڈ ایجاد کیا تھا جس کے مخالفت ہے تو بس اس نے کیا تھا تو ہم نہیں کریں گے؟ 2-3 چیزیں تھیں. آئی تھنک ایک مس کنسیپٹ تھا. پہلا, میں اپنا ایک گیس دے رہا ہوں, مس کنسیپٹ یہ تھا کہ ہمارے یہاں تو ہم آلریڈی ٹریٹمنٹ فری دے رہے ہیں, تو ہم صحت کارڈ سے کیا اچیو کریں گے؟ ٹھیک, ہمارے یہاں ٹیرشری کیئر KPK سے تو بہت زیادہ ہے, کوئی مقابلہ نہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار ہم کس لیے. دوسرا ان کا یہ ظاہر ایک پولیٹیکل تو اینگل ہوگا بالکل 100%, بیکاز اس پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا, حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو صحت کا کارڈ پہلے پنجاب میں شروع ہوا تھا, پھر اس کے بعد KPK میں, لیکن وہ ایک پولیٹیکل ضرور ہوگا, میں سمجھتا ہوں. کرپشن اس میں جو ہے نا ایکچولی اتنا بڑا ایشو ہوگا نہیں, جس طرح سے یہ سسٹم اگر یہ صحیح چلائیں. دیکھیں اس وقت ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے. آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک اور آدمی کر رہا ہے, آپ صبح شام کام کر رہے ہیں, دوسرا آدمی آ ہی نہیں رہا, دونوں کو نکالا نہیں جا سکتا, آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیں گے تو آپ کیوں کریں گے کام؟ اچھا, وہ آپ ان کو انسینٹیو دے دیں جو ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل جو ہاسپٹل ہے, اس میں صحت جو انشورنس ہے اس کا نام بھی ہم نے بائی دا وے پیپلز انشورنس سجیسٹ کیا ہے, کارڈ نہیں رکھا پیپل انشورنس, جو کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا ID کارڈ آپ لیں گے. اب ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ میں ہم تقریباً 90 بلین روپیز دے رہے ہیں 1 لائن گرانٹ میں, SIUT, NICVD, گمبٹ, جتنے انڈس سارے, ٹھیک ہے. ہمارے حساب سے ہماری کاسٹ تھی تقریباً 34 بلین ہیلتھ انشورنس کی, اور ادھر آپ دے رہے ہیں 90 بلین. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے صرف 30% کو ہیلتھ, ان کے پیسے کم نہیں کرنے ان اداروں کے, ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے انشورنس پہ. اگر ہم 30% کر دیں تو ہمیں اپنے اس پروجیکٹ کے لیے مشکل سے 10 بلین چاہیے ہوں گے میکسیمم, زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. ایک میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ آپ SIUT کے اور جمس کے اور باقی ان کے اگینسٹ تھے, جس کے لیے آپ اگر ان کے 2 بلین کے بھی آتے تھے تو آپ اس پہ بڑی کنٹروورسی کریٹ کر دیتے تھے, جبکہ آپ کا خود ابھی اعتراف یہ ہے کہ 90 بلین اس پہ خرچہ ہو رہا تھا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر سعد صاحب سے مزید جانتے ہیں کہ سندھ میں ہیلتھ میں کیا کیا اور دیکھا, اور آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کری ہیں کہ سندھ میں کس طرح سے بہتری بھی لائی جا سکے. چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز. ڈاکٹر صاحب, آپ کے اوپر یہ الزام ہے, جو آپ کے مخالفین تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک تو SIUT کے اگینسٹ ہیں, بیکاز آپ نے اس کے برابر میں ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اور آپ کے ادارے کا نام و نشان نہیں ہے, جس پرسپشن کی بات ہو رہی ہے. اور SIUT کو مطلب پاکستان تو کیا ورلڈ وائڈ, تو آپ ڈاکٹر ادیب رضوی کے پروفیشنل جیلسی میں اگینسٹ ہیں. میرے استاد ہیں جی. اچھا, کبھی آپ آئیں تو میرے ادارے میں 4 لوگوں کی تصویریں لگی ہیں ٹوٹل. قائد اعظم, روتفاؤ, ایدی صاحب اور ادیب رضوی صاحب, بس یہ 4 تصویریں ہیں. اور میں یہ اس کا پروپوننٹ ہوں کہ ہمارے قوم کو جو ہیروز چاہیے وہ یہ ہیروز ہیں. رائٹ. تو یہ تو بالکل جس نے بھی لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے آنے کے بعد کہا کہ اگر 15 بلین روپیز SIUT کو دے رہے ہیں, 8 بلین انڈس کو دے رہے ہیں, یا 7 بلین ہم گمبٹ کو دے رہے ہیں, تو آڈٹ تو ملنا چاہیے نا سر. یہ میں نے ضرور کہا. اس سے پہلے انڈس کا آڈٹ تو آپ کو ملا. مجھے انڈس دیکھیں, اس میں میں نے صرف آڈٹ نہیں مانگا, میں نے آڈٹ مانگا, اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے ہسپتالوں کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے اور چیریٹیبل ہاسپٹلس کی کیا ہے. اس کے لیے میں نے ریکویسٹ بھیجی انڈس کو بھی, SIUT کو بھی, گمبٹ کو, کہ مجھے اپنی سیلری اسٹرکچر بھیج دیں, اپنا کاسٹ آف پروسیجرز بھیج دیں, جو اسٹینڈرڈ پروسیجرز
تاکہ ہم ایک کمپیریزن لیں. اچھا یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ سپوز کریں آپ SIUT کو 15 بلین کا بجٹ دے رہے ہیں تو SIUT آپ کو واپس ہی نہیں دے رہا, کہ آپ کو آڈٹ ہی نہیں کرنے دے رہا کہ 15 بلین کہاں, بس وہ گھر لے کے جا رہے ہیں. نہیں, 15 بلین کا ان کو ہمیں تو دینا چاہیے نا. ڈیفینیٹلی میں یہی سوال میرا سوال یہ کہ اگر آپ سیلریز دے رہے ہیں تو کیا سیلریز آپ دے رہے ہیں, کیا سیلریز گورنمنٹ دے رہی ہے؟ اس میں تو کرپشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں میں SIUT میں کرپشن کا بالکل نہیں کہہ رہا. نہیں, اس میں روم تو ہے نا. بالکل ہے. دیکھیں ادیب رضوی صاحب اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اور جواب میں آپ کو دے دوں, ہمارا SIAG ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے نومبر 2023 میں. تو جس شخص نے بھی آپ یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہے تو وہ تو میرے حساب سے مذاق خیز ہے نا. 2023 میں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا, لیکن ہاں جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی مقابلہ ہم سے نہیں کر سکتا پورے پاکستان میں الحمدللہ. لیکن ادیب صاحب سے مقابلہ ادیب صاحب نے بنایا جب 1985 میں, ٹھیک ہے جی, تو اس سے کوئی مقابلے کی بات نہیں. میں تو انسپائرڈ ہوں عزیز صاحب ابھی ادیب رضوی صاحب. اچھا آپ جیسے آپ نے بتایا کہ 90 بلین آپ دے رہے ہیں, اس میں کتنی اماؤنٹ کی آڈٹ واپس آ رہا ہے جس کو آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں NICVD کے آڈٹ کا ایشو ہے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن SIUT کا جو مجھے جس طرح سے آڈٹ چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اب وہ ہو رہا ہے. فورنسک آڈٹ سارے اداروں کا کہہ دیا گیا ہے جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں. گمبٹ کا آڈٹ, گمبٹ میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ دو الگ مختلف چیزیں, ایک میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو کیا میرے پہ مجھے اپنی ڈیٹیلز نہیں بتانی چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں SIUT میں فراڈ ہے نا؟ دیکھیں یہ غلط ہے. فراڈ میں اس کو کہتا کہ وہ آپ بولے نا, دیکھیں اگر آپ کسی کو 15 بلین دے رہے ہیں وہ اپنا اکاؤنٹس واپس نہیں کر رہا تو پھر کیسے اکاؤنٹ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آڈٹ کرایا ہے ایک ادارے سے, ٹھیک ہے نا جی, ہم نے پورا سسٹم ہمارا آڈٹ فرگوسن سے کرا لیا. فرگوسن سے انہوں نے آڈٹ. اول سے انہیں فرگوسن سے پتہ نہیں کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے کیونکہ شبر صاحب تو ان کے بورڈ پہ, بٹ آڈٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا آڈٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں 15 بلین جو آپ نے خرچ کیا نا اس کا حساب بھیجیں. ہاؤ ہیو یو اسپینڈ the 15 billion that we have given you؟ یہ حکومت کا بھی حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اتنے. اچھا دوسرا مجھے یہ بھی پتا چلے کہ جو میں 15 بلین SIUT میں دے رہا ہوں اس سے کتنے مریضوں کو فائدہ پہنچا. جو 7 بلین تو ہمیں ایک حساب لگے, اور میں 7.5 بلین دے رہا ہوں سول اسپتال میں, صرف 7.5 بلین, 1850 بیڈ کا اسپتال, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہم صرف 7.5 دے رہے ہیں تو پھر SIUT اور سول اسپتال کو ہم ملا نہیں سکتے نا. پھر گمبٹ کو ہم نہیں ملا سکتے. گمبٹ چھوٹا اسپتال ہے SIUT کے مقابلے میں. سول اسپتال کی جو ہے اوور آل وہ بڑا اسپتال ہے, تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ میری کسی پہ وہ نہیں تھی. میرا یہ تھا کہ کیا ہم سول اسپتال کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم آج الزام لگا دیتے ہیں کہ سارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, اتنے پیسے ملتے ہیں. اتنے پیسے ملتے ہی نہیں ہیں. آغا خان کا بجٹ ہے $150 ملین, 550 بیڈ کے اسپتال کا, ٹھیک ہے, $150 ملین, ٹھیک ہے, جو تقریباً ہو جاتا ہے 35 سے 40 ارب روپے اپروکسیمیٹلی, سم تھنگ لائک دیٹ. سول اسپتال ہے 1850 بیڈ اسپتال, وہاں کا بجٹ ہے 7.5 بلین. پھر آپ کیسے ملا دیتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا انشورنس میں یہ چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو رہ گئی وہ ہے ہمارا آٹومیشن. پنجاب میں آٹومیشن ہے, KPK میں کمپیوٹرائزیشن ڈیجیٹائزیشن ہے, KPK میں ہمارے یہاں نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں. آٹومیشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. جیسے کمپیوٹرائزیشن, کیا کمپیوٹرائزیشن؟ کہ آپ کی جو جابس کی پوسٹنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرائز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو پروموشنز ہیں کمپیوٹرائز ہو. اسی طرح دوائیں جو جا رہی ہیں ہسپتال میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کیا جا رہی ہیں, خرچ کتنی ہو رہی ہیں مریض کے پاس, یہ سارا. تو اگر آپ ساری چیزیں کمپیوٹرائز سسٹم میں لے جائیں, اگر آپ اس کو ڈیجیٹائز کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس کرپشن کی چانس کم ہو جائے گی. تو اس پہ میرے لیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, اور کل جو پرابلم ہوئی وہ کیبنٹ میں وہ یہی ہوئی کہ ہم لوگ عادی ہیں اس بات کو کہنے کے جی ہم نے بڑا زبردست کام کیا. میں نے تو میرے دو تین چیزیں تھیں جو میں کر سکا, لیکن 2 بڑے جو چیز تھی ہیلتھ میں وہ نہیں کر سکا, تو میرا تو فیلئر ہے.
ٹھیک ہے. میں اب ڈاکٹر سوال صاحب اسی پہ سوال رکھ لیتا ہوں نا کہ کل ایسا کیا ہوا جو کیبنٹ میں جو آپ نے میڈیا رپورٹس کے مطابق ہاتھا پائی تک گئی, گالی گلوچ تک آپ نے چیف منسٹر کے ساتھ کیا؟ نہیں, دیکھیں پہلی چیز تو ہاتھا پائی کوئی نہیں ہوئی. نمبر 1 ہوا یہ تھا کہ جی سب ہو رہا تھا تو اس پہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں تھا. بات یہ ہو رہی تھی بڑا اچھا کام ہوا. میں نے کہا جی بڑا اچھا کام میرا تو نہیں ہوا, میں تو فیل ہو گیا. آپ نے کہا میں فیل ہو گیا؟ بالکل, میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں جی, یہ 2 کام نہیں ہو سکے. لیکن میں نے کہا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے میں کیوں فیل ہوا. میں فیل اس لیے ہوا کہ غیر ضروری انٹرفیئرنس ہوئی چیف منسٹر کی. ہیلتھ سیکٹری ایسے دیے گئے جن کے بارے میں اب تو میں ہر چیز لکھ چکا ہوں. جب اتنا سیریس لیٹر لکھ بھی دیا ہیلتھ منسٹر کے بارے میں وتھ پروفز لکھ دیا, اس کے بعد بھی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ مین ریزنز بنے. تو چیف منسٹر نے کیا ریسپونڈ کیا؟ چیف منسٹر اچھا جب میں نے یہ کہا تو اس پہ تھوڑی سی وہاں پہ اور بیوروکریٹ سے ان سے بات ہو رہی تھی, وہ JDC کا بھی ایشو آیا. تو جب یہ بات ہوئی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی جواب دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا بالکل آپ دیں. تو اس پہ وہ برہم ہو گیا کیونکہ میرے خیال میں وہ جج ہیں تو انہوں نے کبھی کرٹیسزم سنا نہیں ہوگا شاید. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے زور سے کہا شٹ اپ. تو میں نے کہا یہ تو چیف منسٹر نے ہیلتھ منسٹر کو کہا شٹ اپ؟ جی, اس پہ میں نے بھی کہا, میں نے کہا جی آپ یو شوڈ شٹ اپ. اس پہ چیف منسٹر صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اور 1-2 لفظ اور بھی بولو. چیف منسٹر نے کیبنٹ کے سامنے منسٹر کو دھمکی دی کیا مجھے جانتے نہیں میں آپ کا وہ حشر کروں گا؟ بالکل, یہ بیٹھے ہوئے سب لوگ. پھر اس کے بعد جو نازیبا الفاظ استعمال ہوئے وہ چیف منسٹر نے کیا, اور مجھے شرم اس لیے آتی کہ ان کی والدہ میری استانی تھی. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے نا, آپ نے ان کو نہ میں نے کوئی دھمکی دی نہ میں نے کوئی نازیبا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ نے ان کو سیکٹرن بیس پہ ایموشنل بلیک میل کیا. میں نے؟ یس. کیسے؟ یہ میرا کوشچن ہے. No, not at all. I studied in Habib School for God's sake. میں حبیب پبلک اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. میرے بیسٹ فرینڈس ہر سیکٹ سے ہیں جی, خدا کو مانے. آپ نے ان کو یہ پرٹیکولرلی کہا کہ آپ فلاں سیکٹ کے لیے کام کر؟ میں سوال ہے, لوگوں کے پرسپشن ہے. No, not at all. اور میرے ذہن میں بھی یہ نہیں گزرا. میں نے ان سے not at all. میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ میرے کام نہ کرنے کی وجہ میجر وجہ واز انٹرفیئرنس اینڈ لیک آف سپورٹ. یہ چیف ہیلتھ سیکٹری مجھ سے تقریباً 2 مہینے سے ملے ہی نہیں ہیں. آپ کے لیے آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ JDC کے اگینسٹ بھی اس لیے ہیں کیونکہ آپ وہ سیکٹرن تضاد رکھتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ میں JDC کے اگینسٹ بھی اس لیے ہوں کہ سیکٹیرین ہے, SIUT کے اگینسٹ بھی اس لیے ہوں سیکٹیرین. تو مجھے ایک چیز صرف سمجھا دیں کہ JDC نے ایسا کون سا لیب میں بڑا کام کیا تھا کہ میں سول ہسپتال کو چھوڑ کے, جہاں 70 لاکھ ٹیسٹ فری ہوتے ہیں سول اور جنا میں, 70 لاکھ ٹھیک آٹومیٹڈ سسٹم کے ساتھ, ابھی میں باقی جگہوں کی بات نہیں کر رہا, اس کو چھوڑ کے جن کا بجٹ 1.2 بلین بھی نہیں ہے دونوں لیبس کا ملا کے, اور میں 2 بلین دے دوں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں مسئلہ JDC کا نہیں تھا, میں نے بار بار یہ کہا. لیکن 90 بلین بھی آپ دے رہے تھے نا. نہیں, پہلے میری بات سن. ہاں جی, مسئلہ JDC نہیں کا, مسئلہ یہ تھا کہ مجھے بائی پاس کیا گیا. ایسی کیا وجہ تھی کہ مجھے بائی پاس کر دیا؟ نہیں, آپ کو JDC نے انوائٹ بھی کیا اسی ایونٹ کے لیے کہ آپ آئیں انوگریٹ کریں, اور آپ نے ریفیوز کیا. ناٹ ایٹ آل. اچھا, بالکل غلط خبر ہے جی, مجھے کسی انوگریشن کے لیے نہیں بلایا گیا. نمبر 1. نمبر 2, JDC نے سیکرٹری صاحب نے لکھا کہ میں ہوئی نہیں آفس میں, یہ مجھے اوے کر کے سمری گئی ہے چیف منسٹر ہاؤس سے, وہ سمری اپروو ہو کے کیبنٹ میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے آ گئی جب میں نہیں تھا؟ صرف یہ نہیں, اسی ہیلتھ سیکٹری نے MS حیدرآباد کی جو پوسٹنگ ہے اس میں بھی مجھے اوے لکھا. اس میں مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ سر یہ آپ کو پھر اوے ہے, آپ تھے؟ میں نے کہا میں تو آفس میں تھا. تو میرا اعتراض جو تھا وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ JDC ہے یا XDC ہے, میرا اعتراض اس بات پہ تھا کہ مجھے بائی پاس کیوں کیا گیا. اچھا, بہت سارے کاموں میں آپ کو بائی پاس کیا نا, مطلب آپ کا خود کی یہ ہے نا کہ وہ سیکٹری کر لیتا تھا. آپ 90 بلین کی جو اپروول تھے وہ دے رہے تھے, آپ 2 بلین پہ اگر رک گئے تو وہ لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے. 90 بلین میں نے نہیں دیا پہلی چیز. اچھا, یہ اپروول پچھلی دفعہ سے ہوا تھا. ٹھیک, یہ مراد صاحب لوگوں کی گورنمنٹ کر کے گئی. نمبر 1. نمبر 2, نہ ہم نے کسی کے پیسے نہیں روکے, نہ SIUT کے پیسے روکے,
نہ انڈس کے پیسے رکے, پیسے ملتے رہتے. آج صرف ہم نے ان سے آڈٹ کی بات کی. آپ ایک ویڈیو کلپ میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں فارمر چیف منسٹر کے اگینسٹ کورٹ میں جاؤں گا اور میں اس کے خلاف ایکشن کروں گا. جو میں نے یہ کہا ہے کہ جی میں چیف سیکرٹری کو لیٹر لکھوں گا جس میں اگر میری زندگی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں چیف منسٹر صاحب کو ٹھہراؤں. آپ کو یہ لیگل ایکشن کا جہاں تعلق ہے میرے لائرز مجھے ایڈوائز کریں گے, اگر وہ کہیں گے تو بالکل دیں گے. رائٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے انہوں نے موسٹ کرپٹ ترین وزیر لائے تھے؟ نہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کرپشن نہیں ہوئی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میرے ہوتے ہوئے تو میری ذات سے زیرو کرپشن. آپ نے کہا کہ چیف منسٹر اور جو ایجوکیشن منسٹر ہے یہ کرپشن کرتے ہیں. نہیں میں نے تو نہیں کہا, ایجوکیشن منسٹر کا نام بھی نہیں لیا. اچھا, ایک میڈیا رپورٹ. نہیں بالکل غلط. میں نے ایجوکیشن میں نے کسی اپنے کالیگ کو نہیں کہا. نیور. نمبر 1. نمبر 2, لیٹ می ری ایٹریٹ, میں یہ پہلے بھی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ دا ایشو واز ناٹ JDC. ایشو واز ناٹ کہ 2 بلین جیسے آپ نے کہا دے دی. ایشو واز کہ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ مجھے بائی پاس کیا گیا. جب میں آفس میں بیٹھا ہوں, یار آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے باس کو لکھ دیں اوے اور آپ بھیج دیں اور کوئی نہیں پوچھتا. آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے نا, دس از ویئر مائی آبجیکشن واز. وائی واز آئی بائی پاس. آپ کسی کو بھی پیسے دیں وہ آپ کا ثواب دیں. چیف منسٹر کے ترجمان نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وزیر صحت جو تھے وہ اپنی پرفارمنس میں مکمل طور پہ ناکام گئی. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ. وہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے کہی ہے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اچھا, یہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ آپ بالکل ناکام. اچھا, آخر میں ڈاکٹر صاحب میں ناکام رہا, لیکن ان سے پوچھیں ذرا یہ بھی تو بتا دینا کہ کیا میں آفس نہیں جا رہا تھا, کیا میں بیٹھ کے کچھ اور کام کر رہا تھا. چیف جسٹس صاحب تو ریٹائرڈ ہیں, فارغ ہو گئے. میں فارغ نہیں ہوں, میں اپنی کیریئر کی پیک پہ ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو میں وہاں سے کام کرتا تھا, پھر رات کو 10 بجے تک اپنا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وزیر سے جو چیف منسٹر صاحب کے جو بھی ذرائع ہیں جو بھی ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ میں نے یہ بھی تو بتایا تھا. ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ 2 مہینے سے سیکرٹری ہیلتھ مجھ سے ملے کیوں نہیں تھے. میری کسی بات کو مطلب مجھے ان کو لیٹر مانگنا پڑتا تھا, سمریز اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں. انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ ہم نہ بھیج سکیں سمری. ہم نے اس کے باوجود کل تک میں نے جو 18 انہوں نے پوائنٹس ریز کیے تھے سمری ہمیں واپس کرنے پہ ہیلتھ انشورنس کی, وہ میں نے 18 کے جواب بن کے اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رکھے ہیں. بلکہ آئی ہیو آلریڈی اسپوکن ٹو ڈاکٹر عزرا اینڈ آئی ہیو آلسو میسج ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب کہ یہ آپ ہیلتھ انشورنس میں اس کو پلیز کریں, اور اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں ظاہر ہے اس میں جو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں, یہ ضروری نہیں ساری چیزوں پہ, وہ کچھ چیزوں پہ ہو سکتا ہے ان کو نہ ایگری کریں, لیکن وہ تیار ہے ڈاکیومنٹ. That should be done. ایک پرسپشن یہ ہے کہ سندھ میں خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ پیپلز پارٹی کی اپنی کنٹینیوشن تھی, ان کا اپنا چیف منسٹر تھا, وہ اس کو ڈائریکشن دیتے تھے. باقی جتنے بھی سیکریٹریز تھے, آدھی سے زیادہ تو منسٹریاں چیف منسٹر کے پاس تھے, باقی جتنے بھی سیکریٹریز تھے وہ چیف منسٹر کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے تھے, اور وہ پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ رہی. نہیں, میں نہیں سمجھتا جی, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب ہو سکتا ہے ان کی شروع میں ضرور چوائس رہے ہوں, لیکن ان بعد بیچ میں جو ہے وہ نہیں تھے. میرے بیسٹ فرینڈز میں ذرا تھوڑا کلیئر کرتا ہوں, میرے بیسٹ فرینڈز میں جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں سلیم مانڈوی والا, ہم کلاس 1 سے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ مجھے, میرے بیسٹ فرینڈز میں علی رضا گھی والا ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم کلاس 1 سے ساتھ. انہوں نے آپ کو ریفر کیا منڈی والے؟ نہیں بالکل. آپ نے شروع میں کہا تھا ایک میرے دوست. نہیں, میں تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ سیکٹیرین چیز کہہ رہے ہیں, میرے بیسٹ فرینڈز میں سے قلب عباس دھرم سی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتا دیں مجھے کہ جو اس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہیں جو لوگ, ان کو خود اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی کے دل میں کوئی چیز ہوگی تو یہ چیز اس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی الحمدللہ نہیں ہے. میں جس ادارے کو چلا رہا ہوں یا جب بھی میں نے اتنے سال سے کام کیا, آپ مجھے کوئی ایک آدمی لا کے دکھا دیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک میسج دیں کہ آپ نے تو سرو کر لیا جو بھی ہے, اب آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے 1 2 3 4 5 آپ کوئی ایسے اسٹیپ بتائیں جس میں ویلفیئر آف دا پیپل آف سندھ ہو, جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, کیونکہ آپ کے پاس اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے میڈیکل کے فیلڈ کا,
کہ جس میں عام آدمی کی بہتری ہو. جس طرح سے آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ جو پرائمری ہیلتھ ہے اس پہ فوکس نہیں ہے, ایسی کچھ چیزیں جو آخر میں آپ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلی 2 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں بہت فرق لائیں گی, وہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایک ہیلتھ انشورنس کو ریویو کریں اور دیکھیں اس کو فوراً لے کے آئیں, لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ہسپتال بہتر ہوں گے, ہماری کلینکس بہتر ہوں گی, بیکاز اس میں پرائمری کیئر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پورے صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. پلس ہمیں ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے صوبے کے لوگ ہم سے علاج کرا رہے ہیں اس کے پیسے ہمیں دوسری حکومتیں دیں گی. ابھی ہم اس میں نہیں ہیں انوالوڈ. اوکے, ٹھیک ہے, تو دیٹ از آلسو این وہ ایڈوانٹیج. کیسے ریکارڈ مینٹین کریں؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ پرماننٹ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سندھ گورنمنٹ صرف اس کے لیے پیسے دے گی جس کا ایڈریس پرماننٹ سندھ کا ہے. باقی کلیم کریں, باقی کلیم ان سے ہوگا, وہ کلیم انشورنس کمپنی سے ہوگا. پروونس ہمیں نہیں دے گی, پروونس انشورنس کمپنی کو دے گی, تو ہمارا ان سے انشورنس کمپنی سے تعلق ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں جس کو ہم ڈیجیٹائزیشن یا آٹومیشن کہتے ہیں, اس کو ہونا چاہیے لازمی. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو پرائمری کیئر میں جو PPHI کا ادارہ آیا ہے وہ اچھا کانسیپٹ ہے. اس کو PPHI کے ادارے کے جو KPIs ہیں ان کو اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان کی مانیٹرنگ بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈال کے اس کو اور امپروو کر سکتے ہیں. آلریڈی اس ادارے میں بہتری ہے لیکن اور بہتری اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو ہماری یہ ویل ویمن کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ مل کے PPHI کے ساتھ مل کے آپ بہت سارے جو خواتین ہیں ان کے امراض کو بہت بڑھنے سے پہلے پکڑ لیں گی. جب آپ سیکنڈری کیئر بہتر کریں گے, پرائمری کیئر بہتر کریں گے, تو آپ کا جو جناح سول ہسپتال میں 12 لاکھ مریض آ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس طرح سے کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی کم آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں 2 بڑے کام کرنے کے تو یہ 2 ہیں. باقی آئی تھنک میرٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اور دیگر کام بھی کیے ہیں جس میں آپ کی میڈیکل لیگل والا جو ہے اس کا ایک پورا سسٹم بننا چاہیے. ہمارے پاس میڈیکل لیگل آفیسز کا ایک الگ کیڈر ہونا چاہیے. آپ جو نارمل ڈاکٹرز کو یوز کرتے ہیں اس سے وہ سسٹم نہیں چل رہا. تو وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام کیا ہے. بہت ساری چیزیں, میری ڈاکٹر عذرا سے آج بھی بات ہوئی ہے, ان سے میری بات ہوئی. تو یہ چیزیں ہم کریں. میں آپ کو ایک اور چیز بول دوں کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں بھی ایک پروجیکٹ منوڑا والا انشاءاللہ وہ 22 مارچ کو انوگریٹ ہو رہا ہے. 2016 کا پروجیکٹ تھا, 1 پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ انشاءاللہ 22 مارچ کو انوگریٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک بہت بڑا مٹھی میں وہ بھی ہوا. تو ہم نے صرف میں سوشل ویلفیئر میں بھی ہم نے کام کیا, تو کام دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی کیا, لیکن جو ہیلتھ میں سمجھتا تھا آج ہم نے صرف آپ سے ہیلتھ پہ ہی بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عذرا ہی اپروپریٹ کینڈیڈیٹ ہے فار دا ہیلتھ منسٹر آف سندھ؟ بار بار آپ ان کا نام میں اس لیے نہیں, ان کا تو اناؤنسمنٹ ہو گیا نا جی نام. ہاں مطلب میں سمجھ رہا ہوں آپ ان کو اپروپریٹ ہی سمجھ رہے ہیں. میرے حساب سے جو انہوں نے پچھلا جو کام کیا تھا, جو میرے ساتھ جو ڈیلنگ وتھ شی واز ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ نہیں, دوسرے لوگ بھی تھے جن کو, تو شی از اے ڈاکٹر پہلی چیز, اور ان کا ایکسپیرینس ہے 5 سال کا. ڈاکٹر عذرا کی ایک بات میں بتا دیتا ہوں, اور میں اور لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں آپ کہ وہ سنتی ہیں لوگوں کی بات. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. یہ ہم نے آج کا پروگرام اس لیے کیا کیونکہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ ہم باقی پروونسز سے ہیلتھ سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ چیزوں پہ انڈورس کیا, اور جو کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب ہائیلی پروفیشنل, انہوں نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے, پاکستان سے باہر بھی کام کیا ہے. تو ایک آئیڈیاز بھی ہم نے شیئر کی, اور جو خاص طور پہ CM صاحب کے ساتھ کنٹروورسی تھی وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. بہتری اس میں ہے کہ جو بھی گورنمنٹ نہیں آئے اور ان کا فوکس عوام ہونا چاہیے, عام آدمی ہونا چاہیے. جمہوریت کا یہ حسن ہے, جمہور عوام. جب تک آپ ان غریب لوگوں کا جو سندھ میں رہنے والے ہیں, خاص طور پہ ہم سندھ میں ابھی بیٹھے ہیں, ان کی خدمت کریں گے, ان کی مدد کریں گے, تو ہی لگے گا کہ بیوٹی آف ڈیموکریسی. ادروائز تو وہ بیسٹ رینج ہو جائے گا. خدا حافظ. پاکستان سے.